الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الموفين وعده وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم اور الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. الحمدللہ آج کا ہمارا ایک سنی اجتماع دو ایسی عظیم شخصیتوں کی طرف منسوب ہے کہ جو دنیا میں آئے نہیں تھے مگر ان کے آنے کی بشارت محبوب دو جہاں نے. ان میں سے ایک ہستی کا نام ہے نعمان بن ثابت جو مشہور ہیں امام اعظم سے. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت سے فرمائے گا کہ امت بڑا عالم ہو جائے تو اس وقت امام اعظم کھڑے ہوں. اتنی بڑی شخصیت اور جس قوم سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس قوم سے اس صحابی کو بھی نسبت ہے جن کو ہم اور آپ سلمان فارسی کہتے ہیں، جن کے مشوروں کی حضور بڑی قدر فرماتے ہیں. حضرت سلمان فارسی حضور کے پاس بیٹھے ہیں، حضور کی آیت پڑھتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اے مسلمانوں، اگر تم خدا کی راہ پر نہیں چلے تو خدا کو تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں. اگر پوری دنیا کافر ہو جائے پھر بھی زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہی. لیکن سنو، اگر تم راہ پر نہیں رہو گے تو تمہاری جگہ میں دوسری قوم کو لے کر آؤں گا اور وہ قوم تم سے بہتر ہو. جب حضور نے قرآن کی آیت پڑھی تو صحابہ نے پوچھا حضور ہمارے بعد بھی ایسے لوگ آئیں گے جو بہتر ہوں گے؟ تو میرے آقا نے حضرت سلمان فارسی کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ سنو، میں جس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں اسی سلمان فارسی کی قوم سے ایک جوان آئے گا اور اگر علم سریا پر بھی موجود ہوگا تو وہاں سے اٹھا کے لے کے آئے گا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو اسلام کی تاریخ میں کتاب لکھنے والوں میں ان ناموں میں آپ کا نام آتا ہے کہ آپ کو 300 سے زیادہ کتابیں لکھنے کا شرف حاصل ہے اور جن کو 72 مرتبہ ظاہری حالت میں رسول اللہ کی زیارت کا شرف حاصل ہے. اعلیٰ حضرت امام جلال الدین سیوطی سے بڑی محبت فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ میں سیوطی سے کیوں نہ محبت کروں، اس لیے کہ اس امام نے نبی کے ماں باپ کے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے 3 کتابیں لکھی. امام جلال الدین سیوطی آپ نے کتاب لکھی امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات پر التبیید البیضاء فی مناقب ابی حنیفہ. اس میں آپ نے لکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ سلمان کی قوم سے ایک جوان آئے گا، اگر علم سریا پر بھی ہوگا تو وہاں سے اٹھا کے لے کے آئے گا. امام سیوطی فرماتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس جوان سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات کریمہ ہے. ایک مرتبہ میرے آقا دعا کرتے ہیں یا اللہ قریش پر رحم فرما، اور قریش میرے آنے سے پہلے اندھیرے میں تھے
لیکن اللہ اب ان کو عزتیں عطا فرما، اور اے میرے مالک قریش پر رحم فرما، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے قریش سے ایک عالم پیدا ہوگا اور وہ عالم پوری زمین کو علم کے نور سے بھر دے گا۔ امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اللہ کی قسم جوان امام شافعی کی بات، ان کی شان ہم کیا بیان کریں، ان کا ذکر مشک کی طرح ہے، جتنا کرو گے محفلیں اتنی معطر ہو جائے گی۔ جیسے مشک کو جتنا رگڑا جائے تو مشک کی خوشبو پھیلتی ہے، ویسے ہی جب خدا کے نیک بندوں کا ذکر کیا جائے تو محفلیں بھی معطر ہوتی ہے اور ایمان والوں کے دل بھی مہک اٹھتے ہیں۔ اور ہمارے بزرگوں نے کہا تنزل الرحمت عند ذکر الصالحین، جب خدا کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو اس جگہ پہ خدا کی رحمتیں برستی۔ دونوں شخصیتیں ایسی کہ جن کے آنے سے پہلے رسول اللہ نے بشارت دی۔ وہ لوگ غلط کہتے ہیں، بے شک غلط کہتے ہیں کہ رسول کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، رسول کو تو اتنی خبر ہے کہ کون سا عالم کب آئے گا، وہ عالم دین کا کتنا کام کرے گا، قوم کو کتنا فائدہ پہنچائے گا، اس کی شان کیا ہوگی، کس قوم سے آئے گا، کس کے خاندان سے آئے گا، کس کے قبیلے سے آئے گا، رسول اللہ نے سب بتا دیا۔ آپ دیکھیں اللہ اکبر، پہلا وقت بہت کم ہے اور ظاہر سی بات ہے دونوں ہستیاں بہت بڑی ہیں، دونوں پر گفتگو پورے طریقے سے نہیں ہو سکتی، مگر چند ضروری باتیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا، اپنی پوری زندگی خدا کے لیے وقف کر دی، پوری زندگی، اپنی جان، اپنی صحت، اپنا مال، اپنی دولت، ساری چیزیں خدا کے لیے وقف کر دی۔ آپ کبھی اس بات پر غور کیے ان بزرگوں کا زمانہ ہم سے بہت دور ہے، 1000 سال کا زمانہ گزر گیا اور خاندانی اعتبار سے دیکھیں تو کوئی قریب کا رشتہ نہیں ہے۔ ہم سے اگر کوئی پردادا کے اوپر کی تفصیل پوچھ لے تو ہماری زبانیں گم ہو جائیں گی، کچھ کہہ نہیں پائیں گے۔ لیکن یہ کون لوگ ہیں؟ یہ گئے ہوئے 1000 سال گزر جاتے ہیں، گزرے ہوئے سال ہاں سال گزر جاتے ہیں، مگر نام لیا جائے تو ایمان والوں کے ایمان کے گلشن میں مہک آ جاتی ہے، اور لوگ ان کے نام صرف نہیں جانتے، انہوں نے کہاں سے پڑھا، ان کے استاد کتنے ہیں، ان کے شاگرد کتنے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ ہم اپنے خاندان کے بارے میں اتنی تفصیل سے نہیں جانتے جتنی تفصیل ان بزرگوں کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتی ہے، اور ایک الگ کشش ہے، ایک الگ محبت ہے، ایک الگ جو ہے کھینچنے کی طاقت ہے۔ جانتے نہیں، دیکھا نہیں، زمانہ بہت دور ہے، مگر نام بڑی محبت سے لیتے ہیں، اور نام لیتے ہی دل کو ایک سکون ملتا ہے۔ اے میرے خدا، یہ محبت آتی کہاں سے ہے؟ خود بخود آ جاتی ہے، بغیر کسی واسطے کے آ جاتی ہے، بغیر کسی تاثیر کے آ جاتی ہے۔ خدا فرماتا ہے نہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ خدا فرماتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کی محبت خود بخود دلوں میں پیدا نہیں ہوتی، ان کی محبت رحمان پیدا ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے یہ محبت آتی ہے۔ توجہ فرمائے یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن مجید میں میرے رب نے فرمایا، آپ ذرا توجہ کریں، ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ آج کی گفتگو میں مجھے آپ کو یہی سمجھانا ہے کہ کامیاب انسان کون؟ ان دونوں بزرگوں کی زندگی کی روشنی، ان کی زندگی کے حالات کی روشنی۔ کامیاب ہم سب ہونا چاہتے ہیں، لیکن کامیابی کسے کہتے ہیں؟ اسے ہم نے اپنی ذہن سے سمجھ لیا ہے اور اسی کے مطابق ہمارے قدم اٹھائے۔ آج کامیابی کا کیا تصور ہے؟ انسان کی اچھی نوکری لگ جائے، اچھا گھر بن جائے، اور
آمدنی کا ذریعہ اچھا ہو جائے، کپڑے اچھے ہوں، کھانا اچھا ہو، تو اسے انسان کیا کہتا ہے آج کی زبان میں؟ دس از اے سکسیسفل لائف، یہ کامیاب زندگی ہے، یہ کامیاب زندگی ہے۔ میں آپ کو قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کے سنا کہ قرآن نے کامیابی کس کو کہا اور قرآن نے کامیاب لوگوں کی پہچان کیا بتائی۔ ابھی میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی نا، توجہ کے ساتھ خدا ارشاد فرماتا ہے فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے نامۂ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہو، اللہ فرماتا ہے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ان کی دنیا بھی کامیاب، ان کی آخرت بھی کامیاب۔ تصور دیکھیے قرآن کس کو کامیابی دیتا ہے؟ میرا رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو رکوع کرو، یہ کامیابی ہے۔ اے ایمان والو سجدہ کرو، یہ کامیابی ہے۔ اے ایمان والو اللہ کو زیادہ یاد کرو، یہ کامیابی ہے۔ کامیابی کس کو کہتا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں وہ کامیاب۔ توجہ فرمائیں، بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، جو چیزیں نظر نہیں آتی صرف اس لیے مان لیتے ہیں کہ ہمیں نظر نہ آئی تو کیا ہوا، اللہ کے محبوب نے خبر دی۔ جن کا ایمان ایسا ہے وہ کامیاب ہے۔ اللہ کی کتاب کہتی ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز بڑی پابندی سے ادا کرتے ہیں وہ لوگ کامیاب۔ اس کوشش میں ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے کہ یہ کامیابی ہم کو ملی ہے کہ نہیں ملی، اور اگر نہیں تو قرآن دوسری جگہ کہتا ہے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، کہ نامہ نیکیاں کم پڑ گئی، اس کی دنیا بھی برباد ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہے، وہ ناکام ہے۔ دیکھیے قرآن کامیاب کس کو کہتا ہے، کامیابی کسے کہتا ہے اور ناکامی کسے کہتا ہے، سمجھیں، ذہن کو صاف کریں۔ اور بے شک جس کو خدا نے کامیابی کہا وہی کامیابی ہے، اور بے شک جس کو خدا نے ناکامی کہا ہے وہی ناکامی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح من زکاها، جس نے نفس کو خدا کی مرضی کے مطابق چلایا بے شک وہ کامیاب ہے۔ وقد خاب من دساها، برباد ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا جس نے نفس کو گناہوں میں ملوث کر دیا۔ دیکھیے قرآن اس کو کامیاب کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہیں نماز پڑھتے ہیں تو روتے ہیں۔ یہ کامیابی شاید ہمیں آج تک نہیں ملی، اور اگر نہیں تو بتائیے کیا اس میں ہمیں شک ہے کہ جسے رب نے ناکام کہا وہ بے شک ناکام ہے؟ توجہ فرمائیں، آپ نے سنا کہ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ جس کے نامۂ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہو۔ کامیاب وہ ہے جو نماز پابندی سے ادا کرتا ہے، کامیاب وہ ہے جو خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے، کامیاب وہ ہے جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے، کامیاب وہ ہے جو آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ اب توجہ کے ساتھ سنیے جو باتیں میں آگے کہہ رہا ہوں۔ ایک دوسری جگہ میرے خدا نے ارشاد فرمایا کامیاب بندوں کی پہچان وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، وہ اللہ کی زمین پر اللہ کا فضل ڈھونڈنے کے لیے آتے ہیں۔ سب سے بڑا فضل اللہ کا علم کی دولت ہے، علم کی دولت، اس لیے وہ فضل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے حضرت آدم کے رشتوں پر فضیلت دی۔ سب سے بڑا فضل انسان کی۔ رب فرماتا ہے میرے بندوں کو ڈھونڈنا ہے تو دیکھو علم کی طلب کتنی ہے ان کے اندر، دین کو حاصل کرنے کا جذبہ کتنا ہے ان کے اندر، وہ یہی کامیاب لوگ، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اب ذرا اٹھا کے پڑھیے امام شافعی کی زندگی، ذرا اٹھا کے پڑھیے امام اعظم کی زندگی، میرے آقا امام شافعی کی زندگی کیا 7 سال ہے،
کہتے ہیں 7 سال کی عمر میں نے مکہ کے سب سے بڑے قاری مقری اسماعیل سے قرآن کو پڑھا، اور 7 سال کی عمر میں قرآن کو ایسا یاد کیا کہ صرف قرآن کی آیتیں دل میں محفوظ نہ ہوئی بلکہ آیتوں کے معنی بھی ذہن میں محفوظ ہوئی۔ 7 سال کی عمر کوئی عمر ہوتی ہے، لیکن اس پر بس نہیں کیا۔ 10 سال کی عمر ہوئی، 10 سال کی عمر بھی کوئی بہت بڑی عمر نہیں ہوتی۔ آپ امام مالک کے پاس گئے، امام مالک رضی اللہ عنہ کی کتاب موطا امام مالک، اس میں 4000 سے زیادہ حدیث ہیں۔ 11 دن کے اندر 4000 سے زیادہ حدیثوں کو یاد ہے۔ ایسی ذہانت دی تھی اللہ نے، لیکن ذہانت کے ساتھ ساتھ طلب بھی دی، علم حاصل کرنے کی طلب۔ 15 سال کی عمر کو پہنچتے امام شافعی، مکہ کے امام مسلم بن خالد زنجی، یہ امام شافعی سے کہتے ہیں بیٹے عمر تمہاری چھوٹی ہے، اس وقت مکہ کا قاضی میں ہوں، فتویٰ میں دیتا ہوں، مگر میں اب تم کو بھی اجازت دیتا ہوں کہ تم فتویٰ لکھ سکتے ہو۔ 15 سال کی عمر، طلب دیکھیں، 15 سال کی عمر میں حافظ بھی بن گئے، شاعر بھی بن گئے، عربی زبان و ادب کے ماہر بھی بن گئے، مفتی بھی بن گئے، موطا امام مالک کے حافظ بھی بن گئے۔ اسی پر بس کیا نہیں، 30 سال کی عمر کو بغداد پہنچے۔ بغداد خود نہیں پہنچے تھے، دراصل اہل بیت سے اتنی محبت کرتے تھے کہ بادشاہ نے آپ کو بیت میں ڈال دیا، شیعہ ہونے کا الزام لگایا گیا آپ پہ۔ امام شافعی نے بڑے فخر سے کہا اگر نبی کے گھر والوں سے محبت کرنا ہی شیعہ ہونا ہے تو ساری زمین پر بسنے والے لوگ اس بات کے لیے گواہ بن جائیں کہ شافعی اعلان کرتا ہے کہ وہ شیعہ ہوتا ہے۔ اگر نبی کے گھر والوں سے محبت کرنا ہی شیعہ ہونا ہے، حالانکہ نبی سے گھر والوں سے محبت کرنا شیعہ ہونا نہیں، شیعہ وہ ہوتا ہے جو صحابہ کی توہین کرے، نبی کے گھر والوں سے بھی جو محبت کرے اور صحابہ سے محبت کرے وہ شیعہ نہیں، وہ سنی ہوتا ہے۔ بات توجہ کے ساتھ سنیں، نبی کے گھر والوں سے ایسی محبت تھی امام شافعی کو، ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ سے آگے کہا حضور آپ نے مولا علی کے قول کے خلاف فتویٰ دیا، سر جھکا لیا آپ نے، کہنے لگے کیسی بات کرتے ہو، شیر خدا سے آگے کون جا سکتا ہے؟ کہنے لگے نہیں آپ نے ان کے قول کے خلاف فتویٰ دیا ہے۔ آپ نے کہا اے سائل اگر تو نے ثابت کر دیا کہ میں نے علی کے قول کے خلاف فتویٰ دیا ہے، اللہ کی قسم تو صرف ثابت کر دے۔ شافعی اپنے منہ کو زمین پہ رکھ کر شیر خدا سے معافی مانگا، اس لیے کہ وہ ذات بہت بڑی، ہم ان سے آگے نہیں جا سکتے۔ اتنی محبت تھی نبی کے گھر والوں سے، اس محبت کو جب لوگوں نے دیکھا تو شیعہ ہونے کا الزام لگا دیا، آپ کو جیل میں ڈالا گیا۔ لیکن جب ہارون رشید سے مکالمہ ہوا تو بادشاہ نے سمجھا کہ نہیں شافعی تو بے قصور ہے، ان کا کوئی جرم نہیں ہے۔ بہرحال وہی جس وقت آپ بغداد کے 30 سال کی عمر تھی، علم حاصل کرنے کا شوق پیدا کیا۔ یہ وہ راستہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا جو علم کی راہ پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے۔ توجہ فرمائیں، 30 سال کی عمر ہے، 30 سال کی عمر میں کوئی علم حاصل کرنے کا شوق کرتا ہے آج کے ماحول میں؟ مگر 30 سال کی عمر میں امام شافعی کہتے ہیں میں ایک بار امام محمد بن حسن شیبانی جو امام اعظم کے شاگرد تھے ان کی مجلس میں بیٹھا، انہوں نے ایک مسئلہ بتایا، مجھے بڑا اچھا لگا، میں نے اس کو لکھنا شروع کیا۔ امام اعظم کے شاگرد نے جب میرا شوق دیکھا تو کہا کہ اے جوان اگر تجھے اتنا ہی شوق ہے تو پھر میری مجلس میں بیٹھا کرو۔ امام اعظم کا مقام تو بہت بلند ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ امام اعظم کے شاگرد کا علم میں نے دیکھا اور زندگی بھر کہتے رہے شافعی سب کے پاس پڑھنے گیا، امام مالک کے پاس میں پڑھنے گیا اور دوسرے بزرگوں کے پاس میں نے پڑھا، مگر اگر امام محمد بن حسن شیبانی کی صحبت میں نہیں بیٹھتا جو کہ امام اعظم کے شاگرد ہیں تو امام شافعی کہتے ہیں پھر میری زبان پر کبھی علم نہیں آتا۔ اتنے بڑے امام اعظم کے شاگرد کے بارے میں ایسا ہے تو امام اعظم کا مقام کتنا بلند ہے، امام اعظم کا علم کتنا اونچا ہوگا۔ اور امام محمد بن حسن شیبانی امام اعظم کے شاگرد امام شافعی سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ سفر کے لیے نکل رہے، سفر کے لیے میں علم حاصل کرنے کی طلب بتا رہا ہوں،
آج ہمارے گھروں میں 10 روپے کا کتابچہ بھی نہیں، یہ بہت آگے نہیں بڑھ سکتی، مگر وہ علم کی موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو ان کو دیکھیں یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ کتابچہ نہیں ہے 10 روپے، اور ترقی کے خواب ہم دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے میرے رب نے فرمایا میں ایک وقت تک مہلت دیتا ہوں، ایک وقت تک۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، مجھے میرے بندوں کبھی بے خبر مت سمجھنا جو تم کرتے ہو۔ بغیر علم کے ایک زینہ بھی ترقی کا چڑھ نہیں سکتا۔ میرے نبی نے تو یہاں تک فرمایا تم دوسری قوموں کی زبانیں بھی سیکھا کرو، تاکہ وہ تمہارے خلاف کیا مکر کرتے ہیں، کیا سازشیں رچتے ہیں، اس کے بارے میں بھی تم آگاہ رہو۔ قرآن کہتا ہے وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ اے مسلمانوں، اپنی دشمن قوموں کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ بہت آسان سمجھ لیا ہم نے خدا کے قریب کو، آسان ہوتا تو اتنا کیوں دوڑتے ہی نہیں؟ آسان ہوتا تو نماز کی اتنی پابندی، فرض پڑھ لیا نا، رات کو الگ سے نفل پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سبحان اللہ۔ بتاؤ ایمان والا کون ہوتا ہے؟ اللہ نے جب منافقوں کا ذکر کیا تو فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافق جب نماز پڑھتا ہے تو سستی کرتا ہے، وقت پر نہیں پڑھتا، نفل نہیں پڑھتا، فرض پڑھ کے نکل لیتا ہے۔ یا اللہ، منافق تو نماز میں سستی کرتا ہے، مومن کیا کرتا ہے؟ تو خدا فرماتا ہے تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ منافق تو نفل نہیں پڑھتا، اور ایمان والا تو نرم بستر چھوڑ کے نمازیں پڑھتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، آرام چھوڑ دیتا ہے، راحتیں چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ نرم بستر میں وہ لطافت اور لذت نہیں جو خدا کی بارگاہ کے سجدے میں۔ توجہ فرمائیں، کامیاب انسانوں کی پہچان نمازوں سے بڑی محبت۔ امام شافعی ایک حصے میں صرف نفل پڑھتے تھے، اور جانتے ایک نفل میں کتنی قرأت کرتے؟ ایک نفل میں 50 60 آیتیں پڑھتے ایک نفل۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ جس نے نماز کو دل سے ایسا لگا لیا کہ بغیر اس کے سکون ہی نہ ملے، جو سمجھتا ہے کہ سجدہ وہ ذریعہ ہے اللہ سے قریب ہونے کا۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو خدا سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی دوسری حالت نہیں کہ اس میں وہ خدا سے اتنا قریب ہو۔ سجدوں کی لذت ہے ہمارے پاس، اگر ہوتی تو اتنی جلدی نہیں کرتے۔ ہم بھی راتوں کو کھڑے ہو کے قیام کرتے، ہم بھی بستر کی استراحت کو چھوڑ کر، بستر کی راحت کو چھوڑ کر ہم بھی خدا کے لیے کچھ زیادہ کرتے، کم سے کم پر ہم نے اتفاق کر لیا۔ حالانکہ اس میں ہماری بھلائی ہے، ہماری بھلائی ہے۔ توجہ فرمائیں، امام اعظم کی نماز بتاؤ۔ امام اعظم دن میں علم پھیلاتے تھے اور رات میں مسجد میں آتے تھے اور فجر تک نفل نماز۔ اور امام اعظم کے بارے میں کہا گیا کہ 2 رکعت نفل نماز میں کامیاب لوگوں کی پہچان، قرآن کھائیں اور امام شافعی اور امام اعظم کی زندگی میں امام اعظم 2 رکعت نفل نماز میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ لوگوں 10 آیتوں کے پڑھنے کے بعد ہمارے پاؤں ہم کو جواب دے دیتا، تھکاوٹ بدن پہ طاری ہو جاتی ہے، ایسا ایمان محاسبہ کرنے کا ہوتا ہے، جائزہ لینے کا ہوتا ہے۔ یہ نماز کی کیفیت ہے۔ آگے بڑھیے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ رزق، بولیے سبحان اللہ۔ رزق کی ہر زبان میں بڑی ہے، اردو زبان میں ہم سمجھتے ہیں کھانے کی چیزوں کو رزق کہتے ہیں، مگر رزق جب قرآن نے رزق کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ عربی زبان میں رزق کا مطلب ہوتا ہے ما ينفع الناس، ہر وہ چیز جو لوگوں کو فائدہ دے وہ رزق ہے۔ علم بھی خدا کا رزق ہے، تقویٰ بھی خدا کا رزق ہے، غذائیں بھی اللہ کا رزق ہے، لیکن علم بھی رزق ہے۔ پتا چلا کامیاب انسان علم حاصل بھی کرتا ہے اور علم کو خرچ بھی کرتا ہے۔
دوسروں تک پھیلاتا بھی ہے، دوسروں تک پہنچاتا بھی ہے۔ اگر اس تناظر میں امام شافعی اور امام اعظم کی زندگی دیکھیں کہ انہوں نے خدا کی راہ میں مال بھی لٹایا اور خدا کی راہ میں اپنا علم بھی لٹایا۔ بولیے سبحان اللہ۔ اپنا مال بھی لٹایا اور اپنا علم بھی لٹایا۔ علم کتنا لٹایا کہ امام اعظم کے شاگردوں میں 1000 نام ہیں۔ امام شافعی کے بھی بڑے بڑے شاگرد۔ اللہ اکبر، میں جلدی جلدی لے کے چلتا ہوں، 5 سے 10 منٹ کروں گا۔ اپنا علم بھی لٹایا اور اپنی دولت بھی لٹائی۔ امام شافعی نے کتنی دولت لٹائی آپ جانتے ہیں؟ ایک مرتبہ بادشاہ کی طرف سے آپ کو 10,000 درہم لے کر بیٹھ گئے اور سب کو لٹا دیے اور گھر پہ گئے تو آپ کو قرض دینے کی نوبت آ گئی۔ اپنے پاس کچھ نہیں تھا، سب دے دیا۔ کوئی معمولی سا کام آپ کو کر کے دیتا، کوئی تکیہ سی کے دیتا تو امام شافعی اس کے بدلے میں کئی درہم اور دینار دے دیتے۔ مانگنے والا کہتا حضور اس کی اتنی قیمت نہیں اور اس کے بدلے میں اتنا معاوضہ نہیں، کہنے لگے اس کو لے کر جاؤ، یہ رہے گا تو نقصان پہنچائے گا، جائے گا تو فائدہ پہنچائے گا، رہے گا تو نقصان پہنچائے گا، جائے گا تو فائدہ۔ کتنا لٹاتے تھے اللہ کی راہ میں، حتیٰ کہ آپ کے دیکھنے والوں نے کہا امام شافعی جیسا سخی ہم نے نہیں دیکھا، نہیں دیکھا ہم نے۔ اور امام اعظم کیسا لٹاتے تھے، رات کے لیے 1 دینار اور دن کے لیے 1 دینار صرف اپنے پاس رکھتے تھے۔ حالانکہ کوفہ کے سب سے بڑے تاجر، ساری دولت کیا کرتے تھے، مدرسے کے بچوں کے پاس جاتے تھے، بیٹا تم کو کس چیز کی ضرورت ہے، سبحان اللہ، تم کو مواد کی ضرورت ہے، ہاں چلو میں اس کا انتظام کروں گا، تم کو کاغذ کی ضرورت ہے، ہاں میں تم کو وہ دے دوں گا۔ ایسی دولت لٹائی، علم تو لٹایا ہی، دولت کس طرح سے لٹائی۔ جو کوفہ میں محدثین ہوتے تھے ان سے 1 روپیہ لیتے تھے، 1 درہم، اور اس کو اپنی تجارت میں شامل کر لیتے تھے۔ آج اگر امام اعظم کی سنت پر عمل ہو جائے تو بہت بڑے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے 1 درہم لیتے تھے اور تجارت کرتے تھے تو جو منافع آتا تھا، فائدہ، بینیفٹ، تو ہر محدث کے پاس لے جا کر پہنچا دیتے تھے۔ محدث صاحب کہتے تھے کہ میں نے اتنا تو نہیں دیا تھا، یہ آپ کا منافع ہے، میں نے اس وقت تجارت شامل کر لیا تھا، میں نے اور ایک سنت اور بتا دی امام اعظم کہتے ہیں جب تک میری زندگی رہی کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ میں نے 10 درہم اپنے باپ کے لیے اور 10 درہم اپنی ماں کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں۔ بہت ہوتا ہے کوئی ایسا بتانے والا۔ 300-400 بچوں کا خرچہ اکیلے اٹھاتے تھے امام اعظم مدرسہ ڈالنے والے، اسی لیے آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، قلم اور دوا والے۔ بچوں کو اتنا دیتے تھے، اور قرآن شریف میں جو اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکنا نہیں۔ بہت سارے مفسرین نے فرمایا سائل سے مراد طالب علم، بالخصوص طالب علم کو جھڑکنا نہیں، اس سے پیار فرشتے ان کے لیے پر بچھا دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ فرمائیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور کیا پہچان ہے کامیاب لوگ؟ قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں اور قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ قرآن پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ یہی بات ہے جو مجھے خصوصی طور پر آج کرنی ہے۔ قرآن پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم نے کہہ دیا کہ قرآن پر ایمان ہے، بات ختم ہو گئی؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے کتاب پر اس کا ایمان معتبر ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، کہ جو اس کی تلاوت کا حق ہے اسے ادا کرتا ہے۔ اور تلاوت کا بھی مطلب سمجھ لیں کہ صرف پڑھنا نہیں، سمجھنا بھی، صرف سمجھنا نہیں، عمل بھی۔ قرآن کہتا ہے کامیاب لوگوں کی پہچان خدا کی کتاب کو سینے سے لگا کر۔ یہ تو کامیابی کا سبق سکھانے کے لیے کتاب اتری۔ امام اعظم ابو حنیفہ پوری زندگی آپ نے 70,000 قرآن ختم کیا۔ کتنے قرآن؟ اور امام شافعی رمضان کے مہینے میں 60 قرآن ختم کرتے تھے۔ اور امام شافعی کے بارے میں یہ بھی سن لی، قرآن کی بات آئی نا، قرآن ایسا پڑھتے تھے کہ مکہ والے کہتے تھے جب ہمیں رونا نہیں آتا تھا تو امام شافعی کے پاس جاتے تھے، کہتے تھے شافعی قرآن پڑھو۔ جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو لوگ کہتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے اوپر گر جاتے تھے سننے کے بعد، ابھی کیا چیز ہے وہ قرآن؟
کہ آج تک آنسو کا ایک قطرہ بھی ہماری آنکھوں سے نہیں نکلا. لوگ گر جاتے تھے ایک دوسرے کے اوپر. امام شافعی جب لوگوں کی یہ حالت دیکھتے تھے تو آپ کی رات کم کرتے تھے. یہ وہ قرآن ہے نا, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اس کو. یہ کامیاب لوگوں کی پہچان, کتاب کو سینے سے لگا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور آخرت کو کبھی بھولتے نہیں, کبھی نہیں. امام شافعی اتنا علم سیکھے, اتنا علم پھیلائے, نبی کی سنتوں پر چلے, ہزاروں شاگرد تیار کیے, 104 کتابیں لکھی, لیکن جب دنیا سے جا رہے تھے تو داڑھی پکڑ کے رو رہے اور لوگوں سے کہہ رہے تھے نہ جانے شافعی کا کیا حال ہوگا. اگر میرا ٹھکانہ دوزخ ہے تو میں اپنی روح کو تعزیت پیش کروں, اور اگر میرا ٹھکانہ جنت ہے تو میں اپنی روح کو مبارکبادی پیش کروں. موت. اور امام اعظم کی اس قصے پر اپنی بات کرتا ہوں. آخرت تو نہیں. عشاء کی نماز پڑھتے امام اعظم, پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچتے ہیں سورہ زلزال کی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. خدا قیامت کے دن ذرے ذرے کا حساب ہے. صدیق اکبر کھانا کھا رہے تھے, جب یہ آیت اتری تو کھانا چھوڑ کے کھا, اور حضور کے پاس آ کے کہنے لگے حضور اگر اللہ اس طرح حساب دے گا تو ہم کیسے حساب دیں. امام اعظم نے جب یہ آیت پڑھی تو پڑھنے کے بعد آپ کے شاگرد کہتے ہم نے دیکھا کہ مسجد کے کنارے جا کے بیٹھے اور اپنے سر کو جھکا کے غور و فکر کرنے لگے, ٹینشن میں آ جیسے کوئی اپنا کھو دیا. شاگرد نے کہا کہ ہم سمجھ گئے کہ قرآن کی آیت کا اثر ہوا. وہ کہتے ہیں میں نے حضرت کو ڈسٹرب کرنا نہیں چاہا, میں چلا گیا گھر پہ. فجر کی اذان کے وقت آیا, میں نے دیکھا اللہ سے کوئی ایسا کرنے والا نہیں. وہ صرف عالم نہیں تھے, وہ عالم تھے جس کو قرآن نے عالم کہا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سے ڈرنے والے علماء. شاگرد کہتے جب میں آیا فجر میں, عشاء میں دیکھ کے گیا تھا حضرت کو کنارے پہ بیٹھ کے سر جھکا کے ٹینشن میں. جب فجر میں آیا تو میں نے دیکھا داڑھی پکڑ کے نیچے سر کر کے امام اعظم رو رہے, اور روتے روتے صرف ایک ہی بات کہہ رہے تھے, یا اللہ اگر قیامت کے دن نعمان کی نیکیاں جنت جانے کے لیے کم پڑ گئی تو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرو. یہ آپ نے سن لیا نا, کامیاب لوگوں کے بارے میں سن لیا. دیکھیے قرآن نے سب سے بیان کیا, یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. لوگوں کامیابی کا مطلب سمجھو, دولت یعنی کی چیز ہے اور یہی لے جائیے. حضور نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے یہ میرا مال ہے, یہ میرا مال ہے. حالانکہ مال تو اس کا اتنا ہی تھا جتنا اس نے کھا لیا اور پہن لیا. کامیابی کا مطلب سمجھے, قرآن کس کو کامیاب کہتا ہے. سنیے, یہ ساری صفتیں جس کے اندر ہو, قرآن ان کے بارے میں اعلان کر رہا ہے, اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں. ان کی دنیا بھی کامیاب ہے, ان کی آخرت بھی کامیاب. بے شک امام اعظم کامیاب, امام اعظم کی دنیا بھی کامیاب, آخرت بھی کامیاب. بے شک امام شافعی کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب. ہمیں بھی اگر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا ہے, انہی کے نقش قدم پر چلیں. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے لاہ خدا, وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.